اور اب جو ہے سورہ مائدہ کے 110 آیت تک ہم تلاوت کر رہے تھے. اب انشاءاللہ 111 سے 115 تک سورہ مائدہ کی آیات کی تلاوت کروں گا. اس کے بعد میں اس کی جو تفسیر ہے وہ بیان ہوں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليه من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعز به عذابا لا أعز به أحدا من العالمين. اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا ایمان لاؤ میرے ساتھ اور میرے رسول پر، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور اے اللہ تو گواہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. جب کہا تھا حواریوں نے اے عیسیٰ ابن مریم کیا یہ کر سکتا ہے تیرا رب کہ اتارے ہم پر ایک خوان آسمان سے، اس پر تجبیہ. عیسیٰ نے کہا ڈرو اللہ سے اگر تم مومن ہو. حواریوں نے کہا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کھائیں اس سے اور مطمئن ہو جائیں ہمارے دل، اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا تھا، اور ہم ہو جائیں اس پر گواہی دینے والوں سے. عرض کی عیسیٰ ابن مریم نے اے اللہ ہم سب کو ہم سب کے پالنے والے، اتار ہم پر خوان آسمان سے، بن جائے ہم سب کے لیے خوشی کا دن، یعنی ہمارے اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے بھی، اور ہو جائے ایک نشانی تیری طرف سے، اور رزق دے ہمیں، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ بلا شبہ میں اتارنے والا ہوں اسے تم پر. پھر جس نے کفر اختیار کیا اس کے بعد تم سے، تو بے شک میں عذاب دوں گا، ایسا عذاب کہ کسی کو بھی اس سے پہلے اہل ایمان کو اس سے پہلے ایسا عذاب نہیں دیا گیا. تو اب یہاں پر بیان یہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری، اس سے پہلے بتایا تھا کہ اب حواری یعنی جو ان کی جماعت کے لوگ تھے، جو ان کے ساتھ دینے والے تھے، جو ان کی نبوت کو مان کے ان کے ساتھ رہتے تھے، وہ لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ جو ہے ہمارے لیے دعا فرمائیں. تو اب اس سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین جس کی وہ دعوت دیا کرتے تھے وہ اسلام ہی تھا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وَأَشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، تو اسلام ہی جو ہے وہ دین تھا. یہ کوئی نیا دین نہیں ہے جو پہلے دینوں سے الگ ہو. یہ اسلام ہر زمانے میں اسلامی رہا. اب اس کی مکمل تعریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام جو ہے سرکار کے نام سے منسوب ہوا، ورنہ تمام انبیاء اس سے پہلے جو آئے ان سب کا مذہب جو ہے مذہب اسلام ہی تھا، کیونکہ وہ مسلمان تھے. اس لیے انہیں اس میں تو شک نہ تھا کہ مائدہ نازل کرنے کی اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے.
یا نہیں، بلکہ وہ دریافت یہ کر رہے تھے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت اور ارادہ اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ ہم پر مائدہ اتارے، یعنی یہ مائدہ جو ہے آسمان سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کھانا اترا تھا، یہ اس کے بارے میں ہے۔ یعنی کوئی حکمت مائدے کے نزول میں مانے تو نہیں۔ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بنی اسرائیل کے چشم و چراغ تھے، نئی نئی تجویز پیش کرنا اور انہیں منوانا ان کا آبائی شعار تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ موسیٰ علیہ السلام سے اسی طریقے کی فرمائشیں کرتے رہے، تو وہ لوگوں کی ایک عادت بن گئی تھی کہ جب کوئی نبی ان کے درمیان میں ہوتا تو اس سے جو ہے اس قسم کے مطالبے کرتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ چھوڑو ان حجت بازیوں کو اور اپنے آپ کو امتحان میں نہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ اپنے بڑوں کی طرح تم بھی شکر نعمت سے قاصر رہو اور اس کی سزا کے مستحق ٹھہرو جو ناشکروں کے لیے مقرر ہوئی ہے۔ اچھا، اب اپنے اس مطالبے کی تائید میں جو وجوہات، جو وجہ ان لوگ وہ بیان کرتے تھے، اس کا ذکر اس آیت میں فرمایا جا رہا۔ وہ وجوہات کیا ہیں؟ تاکہ ہم اس سے اپنی بھوک کا علاج کریں۔ اس معجزے کے، یعنی ایسی کرامت کے معجزے کے مشاہدے کے بعد ہمارے دلوں کو اطمینان نصیب ہوگا، نیز ہمیں آپ کی صداقت کی بھی قوی دلیل مل جائے گی۔ جب ہم ایسا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو ہم اور لوگوں کو بھی بتائیں گے، شاید ان سے بھی وہ بھی ہدایت قبول کر لے۔ اب یہاں پر اللہم سے جو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں ذات ہے، تو اسی طریقے سے جو ہے اس میں جو ہے میم کے اضافے سے وہ جو ہے دعائی لفظ بن جاتا۔ دو میم کے اضافے سے جو اللہم ہے وہ جو ہے تو یہ دعائی لفظ بن جاتا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے ایک اسم ذاتی اور دوسرا اسم صفاتی، یعنی ربنا، اب رب جو ہے یہ صفاتی لفظ نام ہے اس کا، تو اب دونوں کا استعمال کیا۔ رحمت، بخشش، مغفرت سب اس کے تحت آ گئے۔ اور اب اس کے بعد اور اس میں یہ فرمایا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ تو جو ہے ہمارے لیے اس دسترخوان، مائدہ اس دسترخوان کو کہتے ہیں جس پر کھانا چنا ہوا ہو، کہ اس کے اوپر کھانا جس دسترخوان پہ جو ہے کھانا چن دیا جاتا اس کو مائدہ کہتے ہیں۔ تو اچھا، اس کے بعد ہمارے مراد اولینا و آخرہ سے مراد یہ ہے کہ جس معاہدہ کے نزول ہونے سے پہلے ایمان لا چکے اور جو بعد میں ایمان لائیں گے، یہ سب کے لیے فرحت و شادمانی کا دن ہوگا۔ کیونکہ اب یہاں پہ یہ لوگ فرمائیں کہ تکون لنا عید الاولین و آخرنا، کیا تاکہ ہمارے پچھلے، ہمارے آگے والوں کے لیے یہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے، یعنی خوشی منانے کا دن ہو جائے ہمارے لیے۔ حضرت، اچھا، تو اس میں ایک بات اب سامنے ایک نقطہ یہ آ گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت نازل ہوتی ہے تو وہ دن قرآن کے حساب سے، قرآن کی احکام بیان کے حساب سے وہ عید کا دن ہوتا ہے۔ تو اسی سے جو ہے جتنے علماء کرام جو میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جائز ہونے اور اس کے مستحب ہونے کی جو دلیل پکڑتے ہیں، اس میں یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے جب ان سے مطالبہ کری کہ ہمارے لیے آسمان سے مائدے کے لیے آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسمان سے کھانا اتارے، تو تاکہ وہ ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے، تو پتہ چلا کہ جو ہے رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول سے وہ دن عید کا دن ہو جاتا۔ تو اب ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بڑے اللہ کی اور کیا نعمت اس کی رحمت ہو، کیونکہ یہ تو رحمت للعالمین ہے۔ تو اسی لیے کہ جو ہے سرکار کی آمد بھی ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، تو وہ اسی لیے ہم لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ اس لیے کہ جب دسترخوان کے اترنے پہ اللہ تعالیٰ اس کو عید کا دن فرماتا ہے، وہ عید ہے، تو اب جو ہے زمین و آسمان کی رحمت جب نازل ہوئی تو وہ دن ہمارے لیے زیادہ
مستحق ہے کہ اس دن ہم جو ہے اس کا شکر بجا لائیں اور اس کی نعمتوں کی جو ہے اظہار کریں. جیسے بعض جلیل القدر تابعین یہ کی رائے ہے کہ جب انہوں نے ناشکری پر سخت ترین عذاب کی دھمکی سنی تو اپنا مطالبہ واپس لے لیا. لیکن بعض علماء کا قول یہ ہے کہ اچھا معاہدہ بالفعل یعنی معاہدہ بے شک نازل ہوا. اب اس میں کون کون سے کھانے تھے اس کی تفصیل کا نہ یقینی علم ہے نہ اس کے جاننے کی ضرورت ہے، مگر دوسری تفسیر میں حضرت روح البیان میں اس کا بیان کیا گیا ہے کہ معاہدے میں یعنی معاہدے کے نزول کی پوری کیفیت کیا ہے. تو وہ بھی بیان سن لیجئے، آپ کے لیے کام آئے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معاہدے کے نزول کے لیے پہلے غسل فرما کر ٹاٹ کا لباس پہنا اور دوگانہ پڑھ کر سر جھکایا اور آنکھیں بند کیں اور روتے ہوئے کہا، اے اللہ مجھے شکر گزار بندوں سے اور معاہدے کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا. اسے نہ تو عذاب کا سبب بنا اور نہ ہی میری امت کے لیے عبرت. اس کے بعد اٹھے اور نیا وضو فرما کر پھر دوگانہ پڑھا اور خوب روئے اور اپنے دسترخوان سے رومال ہٹایا اور کہا بسم اللہ خیر الرازقین. جو ہی رومال ہٹایا تو دیکھا کہ دسترخوان پر بھنی ہوئی مچھلی جس میں نہ کانٹے تھے نہ ہڈیاں اور اس سے گھی بہہ رہا تھا اور سر کی طرف نمک اور دم کی طرف سرکہ اور دسترخوان کے ارد گرد گوناگوں سبزیاں اور 5 روٹیاں بھی تھیں، ایک پر زیتون، دوسرے پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر، 5ویں پر گوشت تھا. حواریوں کے سردار شمعون نے کہا، یا روح اللہ، یہ دنیاوی طعام ہے نہ اخروی. یہ غذا تو نہ دنیا کی لگتی نہ آسمان کی لگتی، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے ابھی پیدا فرمایا ہے. کھاؤ، یہ وہی معاہدہ ہے جس کا تم نے سوال کیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ وہ ہاں کھاؤ، یہ وہی دسترخوان ہے جس کے لیے تم اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرا تھا تمہارے لیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا اور اس میں مزید برکت نازل ہوگی. انہوں نے کہا، اے عیسیٰ علیہ السلام، اگر آپ اس میں کوئی اور نئی بات دکھائیں تو مہربانی. تو آپ نے فرمایا مچھلی سے فرمایا اٹھ کھڑی ہو. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے فرمان سے وہ مچھلی اٹھ کھڑی ہو گئی، فوراً زندہ ہو کر دسترخوان پر تڑپنے لگی. آپ نے فرمایا پہلے کی طرح پھر بھنی ہو جا. چنانچہ وہ پہلے کی طرح ہو گئی. دسترخوان کامل 1 دن وہاں پڑا رہا. جس نے کھایا کھا لیا، شام کو وہ اٹھا لیا گیا، بعد کو پھر کبھی نہ اترا. مگر بعض روایات میں ہے کہ اس طرح ان پر 40 دن تک ایسا دسترخوان اترتا رہا، لیکن ایک روز ناغے کے ساتھ. ایک دن اترتا تھا، ایک دن نہیں اترتا تھا. تو جب معاہدہ اترتا تو تمام فقراء، عمرہ، چھوٹے بڑے سب جمع ہو جاتے اور اسے کھاتے رہتے یہاں تک کہ وہ آسمان پر واپس لوٹا تو وہ آنکھوں سے دیکھتے رہے. اس معاہدے کی برکت یہ تھی کہ فقیر نے کھایا تو زندگی بھر دولت مند رہا، مریض نے کھایا تو زندگی بھر تندرست رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب اس کا نزول صرف فقیروں کے لیے ہوگا، دولت مندوں کو نہ دیا جائے. اس طرح تندرستوں کو نہ دیا جائے، بیماروں کو ملے گا. اس پر لوگوں نے شور مچایا. دولت مندوں اور تندرستوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی تو معاہدے کے متعلق اب شک کرنا شروع کر دیے اور لوگوں کو بھی شک میں ڈالنے لگے اور
اور یہ معلوم ہو یہ معاہدہ آسمان سے بھی اور بتایا کہ بولے کہ یہ معاہدہ آسمان سے بھی نازل ہوتا ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی جادو ہے. اس طریقے سے جو ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے منحرف ہو کے پھر سازشوں میں پڑ گئے. اس وجہ سے ان کی شکلیں تبدیل ہو گئیں، ان کی شکلیں تبدیل ہو گئیں. اور خنزیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما دیا تھا کہ میں جو ہے اگر تم اس کے بعد میں اگر تم میری نافرمانی کرو گے اور تم کفر کرو گے تو میں ایسا عذاب تم پہ نازل کروں گا کہ پھر دنیا میں ویسا عذاب کسی کے اوپر نازل نہیں ہوا، ویسا عذاب تم پہ نازل کروں گا. اب چونکہ یہ لوگ جو ہے پھر نافرمانی کرے کہ معاہدہ کھاتے کھائے، جب ان کو بول دیا گیا کہ بھئی نہیں اب یہ صرف دولت مندوں کے لیے نہیں ہے، غریبوں کے لیے ہے، یہ تندرستوں کے لیے نہیں ہے، بیماروں کے لیے ہے، تو پھر جو ہے ان کے لیے تکلیف کی بات ہو گئی. تو اب انہوں پھر جو ہے وہ رحمت اور جو برکتوں کی باتیں کر رہے تھے اس کو جو ہے جھٹلا کے عیسیٰ علیہ السلام کی جادو کی طرف بولے کہ نہیں یہ معاہدہ وعدہ جو ہے آسمان سے کچھ نہیں آیا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے یہ جادو تھا، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ نازل ہوا. اور وہ عذاب اس طریقے سے نازل ہوا کہ ان کی جو ہے وہ خنزیر ہو کر گھروں سے باہر نکلے، کہ ان کی صورتیں جو ہے سوروں کی صورتیں ہو گئیں اور گلیوں کوچوں میں گھومتے اور بجائے کھانے کے گندگیاں کھانے لگے. دوسرے لوگوں نے ان کی یہ حالت دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور مسخ شدہ لوگوں کے لیے پناہ چاہی. اور جو ایسے ہو گئے تھے جن کی صورتیں خنزیر ہو گئی تھی تو ان کے لیے جو ہے پناہ کی دعا کا درخواست کرے کہ نہیں آپ ان کو پناہ دے دو، ان کو معاف کر دو، ان کی غلطی کے اوپر ان کو جو ہے گرفت مت کرو. تو دوسرے لوگوں نے ان کی یہ حالت عیسیٰ تو ادھر مسخ شدہ لوگوں نے جو ان حالت میں ہو گئے تھے جن کی صورتیں سور کی ہو گئی تھیں، تو وہ لوگوں نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے گرد جمع ہو گئے اور نہایت عز و انکساری سے عیسیٰ علیہ السلام کا طواف کرنے لگے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا ایک ایک کا نام لے کر اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہی. جب وہ کسی کا نام لیتے تو وہ چیخنے چلاتے عاجزانہ طور پر سر جھکاتے، لیکن بول نہ سکتے تھے. 3 دن تک ان کی یہی حالت رہی اور پھر سب کے سب مر گئے اسی حالت میں. تو اب یہاں پر ایک اشارہ یہ ملتا ہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات حیوانیہ، کیونکہ ہر انسان میں چونکہ ہم لوگ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو بولتے کہ ہم اگر انسانیت سے ہٹ گئے تو ہماری شناخت جو ہے حیوان ناطق ہو جاتی. اگر ہم سے انسانیت ہٹ جائے تو ہم جو ہے ایک بولتا ہوا حیوان ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہماری جو حیوانی صفات ہے وہ اجاگر ہو جاتی ہے اور ہماری جو انسانیت ہے وہ دب جاتی. تو حیوانی جو صفات حیوانیوں کی حقائق سے ان کی صورت انسانیہ چھین کر ان کو صورت حیوانیہ کا لباس پہنا دیا اور خنزیر کی شکل میں ظاہر ہوئے تاکہ باقی ماندہ لوگ عبرت حاصل کریں اور انہیں معلوم ہو کہ اس دن یعنی قیامت کے دن جب جس دن پوشیدہ راز کھل جائیں گے ان میں بعض کے سفید چہرے اور بعض کے سیاہ ہوں گے، تو ہر ایک اپنی صفاتی صورتوں میں اٹھے گا. ایک بہت خاص بات ہے یہ کہ بولے کہ آپ حشر کے دن ہر آدمی بولے اپنی صفاتی صورت میں اٹھے گا. چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ اپنے معاشرے پر مرتے ہیں اور جس حالت میں مریں گے اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھیں گے. یعنی قیامت کے دن انہی صورتوں کی صفات پر اٹھیں گے جس پر ان کی موت آئے گی. اس پر حضرت مولانا روم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی اچھی بات بولے کہ وہ خیال جو صرف دل میں ہے کل قیامت میں ایک شکل میں ہوگا. وہ خیال جو دل میں ہے
اگر مرتے وقت تمہارے دل میں جو خیال ہوگا قیامت کے دن وہ ایک شکل میں ہوگا. مثال کے طور پہ حاسدوں کا حشر یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کی شکل بھیڑیے کی ہوگی. ہوس و ہوا والوں کی شکل خنزیر کے جیسی ہوگی. روز قیامت وہ لوگ خنزیروں میں ہوں گے. زانیوں کے یعنی جو لوگ بدکاری کرتے ہیں، زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، تو بولے زانیوں کے جسم سے گندگی نکلے گی. شراب خوروں کے منہ بدبودار ہوں گے. غرض یہ کہ جو خصلت کسی میں زائد ہے اسی صورت میں حشر ہونا لازم ہے. تو اسی لیے جب کہا جاتا ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو، کہ ایمان کی سلامتی ہو، یہ اسی لیے بہت اہم ہے کہ سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ مرتے وقت میں ہماری ایمانی کیفیت کیسی رہے. تو اس بات کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہے جو گناہ سرزد ہو جائے وہ اللہ معاف کرنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. مگر جب ہم سے ایسی حالت میں ہماری موت نہ ہو جو ان برائیوں کا جو ہے دل میں ہمارے وہ جگہ کری ہوئی ہے، اس کو صاف کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. ہمیشہ ان باتوں کو دل سے ہٹانے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ ہم حشر کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل ہو. ہم اس قابل ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سامنے جا سکے. ورنہ اگر ہماری جو صورتیں ہیں اسی طریقے سے حیوانی صورتوں میں اگر ہم کو پیش کر دیا جائے گا تو یہ ہمارے لیے بہت بدبختی کی بات ہوں گی. تو ایمان کا خاتمہ بہت ضروری ہے. خاتمہ ایمان پہ ہونا اور مرتے وقت میں آخری وقت میں اللہ اس کے رسول کی محبت دل میں رہنا، یہ سب سے بڑی چیز ہے. ایمان، یہ عبادت وغیرہ سب اپنی چیز ہے، مگر یہ نسخے اتنے خاص ہیں کہ جو ہے اس کی یہ اصل ہے. اس لیے کہ ہم لاکھ عبادت کریں اگر دل میں جو ہے ہوس و ہرس ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، یہ تمام جو باطنی امراض ہے اس سے جو ہے دوری اختیار کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ورنہ ہماری آخرت کا جو ہے بڑا مسئلہ بڑا سنگین ہو جاتا. تو ان باتوں کی جو ہے توجہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ ہمارے لیے بہت. تو اب اچھا کتنا ٹائم ختم ہونے کو ہے؟ اچھی بات. تو اب جو ہے یہاں پر الحمدللہ یہ چونکہ مختصر سی جو 5 آیت کی تلاوت کیا تھا، ترجمہ میں آپ لوگوں کو سنا دیا کہ اس کی جو ہے تفسیر بھی جو ہے یہی تھی اور جو آپ کو جو ہے میں پیش کر دیا. تو اب سنا یہ جائے کہ اس میں جو بات نکل کے آئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. خواہ وہ اتنی اہم ہو کہ آسمان سے دسترخوان اتارنے کی دعا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا بھی قبول کرتا ہے. اور جب اس سے ہم جو ہے اس کا کفر کرتے ہیں تو اس طریقے کے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی برکت یہ ہوئی کہ ایسے عذاب جو اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی قوموں پہ جو آتے تھے وہ عذاب کا سلسلہ منقطع ہو گیا. جیسے دیگر انبیاء علیہ السلام کے پتھروں کی بارش ہو گئی، طوفان آئے، پورے کی پورے آگ، بہت شدید ترین عذاب سے ان کی قوموں پر اللہ تعالیٰ نازل فرمایا. مگر میرے آقا چونکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اس کی وجہ سے اب ویسی عذابیں دنیا سے میں قیامت تک انشاءاللہ نہیں آئیں گی. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کو اجازت ہے کہ ہم کو نہیں، یہ ہمارے لیے احسان ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تم کو میری بدولت ایسے عذاب سے تو تم بچ جائیں گے، مگر قیامت کے عذاب کی فکر کرو چونکہ وہاں پر تمہارے لیے بھلا ہو، وہاں تمہارے لیے جو ہے جنت کے راستے کھلے ہو جائیں اور تمہارے لیے وہاں کا سکون بھی بہت اچھا ہو جائے. کیونکہ آخرت اچھی ہونا یہی ہمارا مسئلہ ہے. دنیا دیکھیے، دنیا ہر آدمی کی اچھی گزر جاتی ہے، اچھی بری جس طریقے سے، مگر سب سے بڑی مسلمان کے ایمان کی سب سے بڑی جو کمائی ہے
ایمان کی سب سے بڑی کمائی وہ ہے کہ اس کی آخرت اچھی ہو، اس لیے کہ جس کی آخرت اچھی ہے وہی کامیاب ہے۔ اب دنیا میں تو بھائی ہر قوم ہے، برے سے برے لوگ بھی ہیں، وہ بھی دنیا کے لوازمات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اچھے برے کسی بھی طریقے سے جی لے رہے ہیں۔ اگر دنیا میں اگر ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے اور دنیا میں ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے پیش نظر سمجھ، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے پیش نظر اس کو جو ہے قبول کر لینا اور اس کی رضا پہ راضی رہنا اور آخرت کی فکر کرنا، یہی ہمارا اسلام بہت بڑی دولت ہے ہمارے لیے، اور اس کو جو ہے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی دعا قبول نہیں ہونے سے جو ہے دل میں کچھ بے دلی یا کچھ ایمان میں کمزوری یا ہمارے عقیدے میں کچھ تھوڑی بہت کمی پیشی آتے رہتی۔ نہیں، ان بیماریوں کو جو ہے آہستہ آہستہ دور کرنے کی کوشش کرنا اور صرف یہی سمجھنا کہ شاید اس میں کوئی مصلحت ہے۔ جب ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس میں یہ سمجھنا کہ شاید اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہے جو میرے لیے بہتر ہے، تو وہ بندگی پختہ ہوتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا سے ربط بھی مضبوط ہوتا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا۔ اس لیے کہ اس کو اگر سمجھنے کے لیے وہ ایک چھوٹا سا نسخہ ہے، دیکھیے، آپ کے ماں باپ آپ پہ لاکھ سختی کرے تو آپ کے دل میں کبھی یہ گمان پیدا نہیں ہوتا کہ یہ آپ کے دشمن ہیں۔ کبھی یہ گمان کسی میں، حالانکہ وہ بچہ پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، کسی طریقے کا ہو، اس کے دماغ میں دل میں کبھی یہ گمان نہیں پیدا ہوتا کہ میرے ماں باپ میرے دشمن ہیں۔ تو جب تم اپنے ماں باپ کی سختی کے اوپر ان کو دشمن نہیں بولتے تو پھر اللہ تعالیٰ کے کسی امتحان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو کیوں بگاڑتے؟ تو اللہ تعالیٰ کی بھی اگر کوئی ہمارے لیے کوئی مصیبت آ گئی، اگر ہمارے لیے کوئی پریشانی آ گئی، ہمارے لیے کوئی کام بننے میں تاخیر ہو گئی یا کسی مسئلے میں ہمارے لیے ہماری دعا قبول ہونے میں ہم کو، تو اس میں اللہ کی مصلحت سمجھ کے اگر اس کو قبول کر لینا اور اسی کی طرف توجہ کرنا، یہ عین دینداری ہے اور یہی اسلام ہے، اور اسی پہ ہمارا دار و مدار ہے کہ جب بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس لیے کہ جو صبر کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بے حساب انعامات ہے، کہ جو بندہ میرا جب صبر کرتا ہے تب صبر یہی ہے کہ کبھی اس سے مایوس نہیں ہونا، کبھی اس کی ذات سے مایوس نہیں ہونا، کہ ہر حال میں یہ ہے کہ بھئی میرا رب میرے ساتھ ہے، میری دعا آج نہیں قبول ہو تو کل ہوں گے تو جب انسان کو جب اس کی توقع اللہ سے مضبوط رہتی ہے، جب امید کا دامن اللہ تعالیٰ سے نہیں ٹوٹتا تو اس کے کام بھی آسان ہو جاتے، اس کا معاملہ بھی جو ہے الحمدللہ آسان ہو جاتا۔